مزید دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دو رخ دکھانے لگا ہوں، دوغلا پن دکھانے لگا ہوں، منافقت دکھانے لگا ہوں۔ ذرا غور سے دیکھیے گا اور پھر کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انجینئر صاحب کا پہلا رخ، انجینئر صاحب کا پہلا رخ یا ایک تصویر ملاحظہ فرمائیں۔ عرض یہ ہے کہ ایک تابعی گزرے ہیں، ابراہیم نخعی ان کا نام تھا، صحابہ کے وہ شاگرد ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے وہ شاگرد تھے۔ ابراہیم نخعی بڑے مشہور محدث ہیں، تابعی ہیں۔ اچھا، ان ابراہیم نخعی سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا جن کا نام عمر بن مرہ تھا۔ عمر بن مرہ نے ابراہیم نخعی سے پوچھا کہ جی ہم نے تو سنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ایمان لائے، لیکن زید بن ارقم صحابی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا تحقیق ہے یا کیا رائے ہے؟ تو ابراہیم نخعی نے عمر بن مرہ سے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا، اب انجینئر صاحب کا چونکہ نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے اور حضرت علی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، انجینئر صاحب کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ اب انجینئر صاحب کو ابراہیم نخعی کی یہ بات پسند نہیں آئی، لہٰذا انجینئر صاحب ابراہیم نخعی پر غصے ہو گئے، جو تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اور انجینئر صاحب نے کیا اعتراض اٹھایا ابراہیم نخعی پر؟ یہ اعتراض اٹھایا کہ ابراہیم نخعی نے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ جب ابراہیم نخعی نے ابو بکر و عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہٰذا ان کو کیسے پتا کہ ابو بکر پہلے اسلام لائے یا علی پہلے اسلام لائے؟ لیجئے سنیے انجینئر صاحب نے کیا کہا۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابوبکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابوبکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا، اور تنوں کوئی پوچھے تو ابوبکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا، اور تنوں کوئی پوچھے تو ابوبکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا۔ تو سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم نخعی نے حضرت ابوبکر و عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہٰذا ابراہیم نخعی کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا حضرت علی کے بارے میں کیا علم ہے، لہٰذا ان کی بات معتبر نہیں ہے۔ ابراہیم نخعی کی بات کو کیا کہہ کر انجینئر صاحب نے رد کر دیا کہ ان کا زمانہ اور ابو بکر و عمر کا زمانہ الگ الگ ہے، لہٰذا ابراہیم نخعی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو انجینئر صاحب کا ایک دوسرا رخ، دوسری تصویر دکھلاتا ہوں۔ دوسری تصویر یہ ہے کہ یہی انجینئر صاحب ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ جی واقعہ کربلا کے متعلق
کوئی مشہور کتاب ہو، کوئی اچھی کتاب ہو تو بتا دیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں، واقعہ کربلا کے متعلق کوئی کتاب بتا دیں۔ تو انجینئر صاحب نے جس کتاب کا نام لیا وہ کتاب عبد الرحمن ابن جوزی کی لکھی ہوئی ہے اور یزید کے رد پر لکھی گئی ہے۔ تو انجینئر صاحب نے اسی کتاب کو پیش کیا کہ یہ کتاب سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہتر ہے، ابن جوزی کی کتاب، آپ اس کو پڑھیں، واقعہ کربلا اور یزید کے متعلق بہترین کتاب ہے۔ لیجئے انجینئر صاحب کی زبانی سنیے۔ چلیے بھائی، واقعہ کربلا پر مستند کتاب کو بتائیں، یہ بہت لوگوں نے سوال کیا۔ آج واقعہ کربلا پر ابن جوزی کی جو کتاب ہے نا یزید کے رد پہ، المتوفا 597 ہجری، انہی کے زمانے کے ہیں تقریباً ابن جوزی، محدث ابن جوزی۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابن جوزی جن کی وفات 597 ہجری میں ہے، کب ہے؟ 597 ہجری، اور یزید کب فوت ہوا؟ یزید فوت ہوا سن 64 ہجری میں۔ تو ابن جوزی یزید کی وفات کے 500 سال بعد آئے ہیں۔ کتنا وقفہ ہے؟ یزید اور ابن جوزی کے درمیان 500 سال سے زائد کا وقفہ ہے، لیکن انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ابن جوزی کے بارے میں کہ جی انہی کے زمانے کے ہی ہیں تقریباً، اللہ اکبر، یعنی ابن جوزی یزید کے زمانے کے ہیں۔ یزید سن 64 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، ابن جوزی 500 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ 533 سال بعد ان کی وفات ہے۔ تو جو آدمی یزید کی وفات کے 500 سال بعد پیدا ہوا اور 500 سال بعد پیدا آیا، تو اس کے متعلق تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہی کے زمانے کا ہے، یعنی یزید اور ابن جوزی کا زمانہ ایک ہے، جبکہ درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال۔ اور اب ادھر چلیں کہ ابراہیم نخعی جو صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، ان کے زمانہ تقریباً ایک ہے، کوئی 15-20 سال کا فرق ہوگا، لیکن وہاں پر انجینئر صاحب کو غصہ ہے کہ ابراہیم نخعی نے ابو بکر کا زمانہ نہیں پایا، عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہٰذا ابراہیم نخعی کی بات کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ اور یہاں ابن جوزی یزید کے 500 سال بعد آ رہا ہے، تو یہاں ابن جوزی کی بات معتبر ہے۔ عجیب دو رنگی ہے انجینئر صاحب کی۔ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ انجینئر صاحب کا یہ دوغلا پن آپ کو کیسے لگا کہ ایک طرف جہاں 15-20 سال کا وقفہ ہے اور زمانہ تقریباً ایک ہے صحابہ تابعین کا، وہاں پر تو انجینئر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں ابراہیم نخعی پر کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہٰذا ان کی بات معتبر نہیں۔ اور یہاں ابن جوزی جو یزید کے 500 سال بعد آ رہے ہیں، ان کی بات معتبر ہے، اور ان کے زمانے کو یزید کے زمانے کا ایک ہی ہم عصر قرار دے رہے ہیں انجینئر صاحب۔ تو یہ ہے انجینئر صاحب کی دو رخی، دو تصویریں، اور دو انجینئر صاحب کے دو برتاؤ، دو پہلو، دو نظریے اور منافقت۔ اچھا، یہاں میں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یزید کے متعلق میرا موقف یہ ہے کہ یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دینے والا میرے نزدیک یزید ہے۔ یہ پورے واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار، حقیقی ذمہ دار یزید ہے۔ یزید اس سے بری الذمہ نہیں ہے۔ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد قطعاً یزید کی حمایت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کمنٹ بار کے اندر سنتے سناتے تو ہیں کچھ نہیں انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ، بس ویسے ہی عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا بابا جی تم یزید کی حمایت کر رہے ہو؟ میرے بھائی بات تو سن لو، میں تو انجینئر صاحب کی دو تصویریں پیش کر رہا ہوں، دو رخ پیش کر رہا ہوں۔ میں یزید کا حامی نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو یزید کو واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار ٹھہرایا، اور مجمع کے سامنے اپنی مسجد میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے جمعہ کے اندر میں نے یزید کو برملا ذمہ دار قرار دے دیا، اور واقعہ کربلا کا ذمہ دار امام حسین کا اصل قاتل یزید کو قرار دے دیا۔ پھر میں نے وہ ویڈیو کلپ بھی بنا کر اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب پر،
اس کا بھی میں یہ لنک آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پر کہ واقعہ کربلا کا اصل ذمہ دار یزید ہے، لہٰذا یزید سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو صرف انجینئر صاحب کی منافقت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تابعی ہیں، ان کے متعلق انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی بات اس لیے معتبر نہیں کہ ابو بکر و عمر کا زمانہ نہیں پایا، اور دوسری طرف ابن جوزی کی بات اس لیے معتبر ہے کہ جی اس نے یزید کا اور اس کا زمانہ ایک ہے، حالانکہ یزید اور ابن جوزی کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 500 سال۔